کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی آخری زمانے کی باتیں کرتے اور اس میں یہ کہتے کہ بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں، پاکستان کے لیے یہ خطرات ہیں، پچھلی تقریر میں بھی میں نے حوالہ دیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پھیلایا گیا، جان بوجھ کے پھیلایا گیا کہ یہ بڑے قنوتیت پسند ہیں، یعنی مایوسی کی باتیں کرتے، کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ جس میں بڑا ضیاء الحق صاحب کا اگر دور ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام آ رہا ہے، اسلام چھا رہا ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے، روس کو سپر پاور کو ہم نے شکست دے دی ہے اور فلانا ٹنگڑا، اس طرح چیزیں تھیں۔ تو اس میں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو وہ بڑا کھلتی تھیں، تو وہ زیادہ تر اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی حکمت کا دور آیا تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ ہم جو ہے نا نان نیٹو الائی ہو گئے ہیں، تو اب دنیا نے ہمیں بہت عزت دے دی ہے اور ہمیں کیمپ ڈیوڈ میں ناشتے ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو گویا ہم تو عزت کی معراج پہ پہنچ گئے۔ تو اس میں بھی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یعنی وہ تو خود حکمت کی معراج پہ تھے نا، الحکمت و ضالۃ المومن پاکستان ٹیلی ویژن سے سنایا جاتا تھا، تو گویا وہ اس حکمت کو پا چکے ہوئے تھے، اوج ثریا کو پہنچ گئے تھے۔ اور شاید کہ ان کے اس وقت کے جو چاپلوس قسم کے ان کے ساتھ مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمی قوم میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو وہاں سے بھی جا کے پا لے گا، تو معلوم ہوتا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ تو بندے کو ہو ہی جاتا ہے نا، تھوڑا نشے میں بھی ہو تو پھر اور بھی نشے چڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ تو ان بلندیوں پہ تھے، وہاں پہ بھی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ یہی لگے گا کہ بڑی قنوتیت پھیلا رہے ہیں، مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک دور تھا جو گزر گیا۔ آج کا دور وہ ہے کہ جس میں ہر چشم بینا کو مایوسی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ تو اب وہ سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تحصیل حاصل ہے، سب کو معلوم ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اب اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مخلصین ہیں ان کے سامنے امید کا چراغ جلایا جائے، ان کے سامنے کوئی امید کی کرن رکھی جائے۔ تو یہ ایسا نہ ہو، ڈھکوسلا نہ ہو، یہ محض جو ہے نا گپ نہ ہو، بلکہ یہ کہ مضبوط بنیادوں کے اوپر ہو، تاکہ اس ایک یقین کی وہ کیفیت حاصل ہو سکے ہمیں، تبھی کوئی کل جذبہ عمل ہمارے اندر باقی رہے گا۔ نہیں تو ڈپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کوئی کام کرنے جوگے نہیں رہتے، آپ پر مایوسی اس طرح طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا، تو قوا جو ہے وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، آپ کچھ کرنے جوگے نہیں رہتے۔ تو یہ کیفیت تو پھر کل بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ اور یہی چیز قرآن نے سمجھائی ہے کہ کیوں تم اتنا غم کرتے ہو کہ بجھ کے بیٹھ گئے ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ تو اس طرح کی خوشخبری کی ضرورتیں اب ہمیں ہیں، اور صرف یعنی ہم جو آمنے سامنے بیٹھے ہمیں ہی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کی۔ اور کل جو آنے والے اس سے بھی زیادہ گمبھیر حالات ہیں تو اس میں اور بھی زیادہ ضرورت پہ آئے گی۔ تب ہو سکتا ہے کہ ہم یہ باتیں کرنے کے قابل نہ رہیں، ہمارے یہ جو آپس کے رابطے یہ منقطع ہو جائیں۔ تو یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو یہ چیزیں عام کرنی چاہیے۔ اب آگے آ جائیں کہ میں نے ادھر بنیاد آپ کے سامنے کیا رکھی تھی، ہماری خوش نصیبی کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس ہدایت کے ساتھ ہے جو یہاں پہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ جو اس ہدایت کے ساتھ جڑ گیا اس کو دوام حاصل ہے۔ یہ ہدایت ابدی ہے، اس ہدایت کی ایک تاریخ ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت دی، پھر ابراہیم کو دی، یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ سوچو بھی نہ کہ اللہ کی یہ ہدایت گم ہو جائے گی، یہ سوچو نہ کہ یہ کوئی بیانیہ ہے جو اس 10 سال کا اور ہے تو اگلے 10 سال کا اور ہو جائے گا۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتی۔ جیسے سورج ایک حقیقت ہے، ایسے ہی یہ ہدایت ایک حقیقت ہے، اور اس کی پوری تاریخ قرآن مجید نے سورہ انعام کے اس رکوع میں ہمارے سامنے رکھ دی، اور اس کے آخر میں کنکلوڈ کیا وہاں پہ وہ کنکلوژن والی آیت بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہدایت کا سلسلہ آ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ تک پہنچا دیے، مکمل کر کے پہنچا دیے، مکمل صورت میں الہدا کی صورت میں دے دیے، اور اس کا کسٹوڈین آپ کو بنایا ہے، آپ اس کو ان لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اسے آن نہ کیا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کا بوجھ نہ اٹھایا، اس کا حق امانت جو ہے وہ نہ اٹھا سکے، یہ ناقدری کر بیٹھے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں مٹے گی، یہ مٹیں گے۔ ہدایت نے نہیں مٹنا ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ہم اس کتاب کا، اس ہدایت کا، یہ جو چلی آ رہی ہدایت ہے، نوح علیہ السلام کا جن میں بھی ذکر آ گیا، ابراہیم کا بھی آ گیا، وہ سب موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ہارون کا، داؤد کا، جو سارا ایوب، یوسف کا،
یسع کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، جو جتنے یہ سارا ذکر آ گیا، یہ جو چلا آ رہا سبق ہے یہ مٹنے والا سبق نہیں ہے۔ انہوں نے مان لیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے نہ مانا تو یہ مٹ جائیں گے۔ اس کتاب کا حامل، اس ہدایت کا حامل ہم کسی ایسی قوم کو بنا دیں گے جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یعنی بلندی، عروج، بقا اس ہدایت کو حاصل ہے۔ ماضی کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہاں اس بات کو کہا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، ہر طرف چل پھر کے دیکھ لو۔ تو جنہوں نے اسے جھٹلا دیا وہ کس انجام سے دوچار ہوئے؟